السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، آدھا گزر گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے استقبالیہ ہوتا ہے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس کا شعبان اچھا گزر جائے اس کا رمضان بھی اچھا گزر جاتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے شعبان کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا شعبان اچھا ہے تو پھر رمضان بھی اچھا ہوگا، جب رمضان اچھا ہے تو پھر پورا سال اچھا ہوگا۔ تو اس لیے شعبان کو قیمتی بنانے کے لیے میں چند اعمال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان اعمال کو پابندی سے کیجیے گا اور اپنی زندگی میں ان کو لازمی سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کیجیے، کثرت سے ان کا ورد کیجیے۔ جو آدمی کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اسی کلمہ طیبہ کے ذریعے انسان کے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسانوں کے دلوں کی اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے ذریعے ابھی سے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیجئے۔ نمبر 2، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ موت کو یاد رکھنا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہر وقت موت کا وقت انسان کے قریب کھڑا ہے۔ تو قبر اور حشر کی فکر کیجئے، دنیا کی فکر کو چھوڑ دیجئے، قبر اور حشر کی فکر کیجئے۔ ان چیزوں کو جب آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کی موت کی تیاری اچھی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ جب آپ کو موت یاد ہوگی تو موت کی تیاری اچھی ہوگی۔ جب موت کی تیاری اچھی ہوگی تو پھر آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ تو اپنی کامیابی کے لیے موت کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور یاد رکھیں۔ نمبر 3، تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو غیبت سے بچائے رکھیں۔ نمبر 4، چوتھا کام آپ نے کرنا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ ابھی سے اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ والدین اگر راضی ہوں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ تو اللہ کی رضامندی کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے، تو اس لیے اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ اور پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بخل اور مال کی لالچ سے اور نفاق سے صبح و شام اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے۔ ان چیزوں سے صبح شام اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں۔ چھٹا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان کی قدر کرنی ہے اور اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہیں، اپنی نمازیں اچھی طرح سے ٹھیک کر لینی ہیں۔ اور ساتواں کام آپ نے یہ کرنا ہے دل میں شہادت کا شوق رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھنا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو شوق دلانا ہے۔ جب اپنے اندر آپ اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق پیدا کر دیں گے تو پھر موت سے آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ تو اس لیے شہادت اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں اور اللہ رب العزت کی ملاقات کے خواہش مند رہیں، اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دین والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔